أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن سیکھے کیا آج 20واں لیکچر ہے جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کا اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 30 آیتوں کا اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وضو کے فرائض اور نماز کے فرائض بھی پڑھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وعلم آدم الأسماء، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی، اور فرمایا، باسماء ہؤلاء، مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ پشتو میں، وعلم آدم الاسماء، اور اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام تا کلہا، د ټولو شیزونو نمونه وښودل. ثم عرضهم على الملائکة، بیا فرښتو ته وړاندې کړل او وی ویل، فقال انبئوني باسماء، وی ویل د دغو شیانو نمونه راته ووایه، ان کنتم صادقین، کچری تاسو ریښتینی یې۔ انگلش میں، وعلم آدم الاسماء، and Allah taught Adam the names of all، كلها، all the names of all the things. ثم عرضهم، and then presented them على الملائكة before the angels and said، فقال أنبئوني، tell me the names of these، بأسماء these things، هؤلاء، إن كنتم صادقين، if you are true in your assumption۔ لفظی معنی بھی، معلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے، کلہا تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ ثم پس عرضهم، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے لے کے گئے آدم علیہ السلام کو، علی الملائکۃ، آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی، اور ان سے فرمایا، باسماء ہؤلاء، جو نام میں نے آدم علیہ السلام کو بتائے ہیں وہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ ان کنتم صادقین، صادقین مین سچا، اگر آپ سچے ہیں۔ پشتو کے لفظی معنی، وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام ته د ټولو څیزونو نومونه وښول، کلها ټول۔ ثم عرضهم، بیا وفرمایل علی الملائکة فرشتو ته، فقال انبئوني باسماء هؤلاء، تاسو ما ته ووایئ د دې څیزونو نومونه، ان کنتم صادقین، کچری یې تاسو رښتینی۔ انگلش کے، ان اللہ taught mean فرمانا، آدم the names of all the things، names mean نام، things چیزوں کے، and then presented them before the angels، اور پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، and said، اور فرمایا، tell me the names of these things، مجھے ان اشیاء کے نام بتا دیں، if you are true in your assumption، جو آپ کا فرض تھا۔ اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں زمین پر، تو فرشتوں نے فرمایا کہ آیا آپ ایک فساد پھیلانے والے کو زمین پہ بھیج رہے ہیں یا خون ریزی کرنے والے کو؟ تو یہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کیا، قالوا سبحانك، فرشتوں نے عرض کیا، لا علم لنا، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، الا ما علمتنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے، الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، انك انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پشتو میں، قالوا سبحانك، فرشتو پاجزے سر عرض کرو، لا علم لنا، مونږ ته هیڅ چیز علم نشته، الا مگر هغه ما علمتنا چې راکړی دی تاسو مونږ ته، اللہ تعالیٰ ته وایي، انك انت العلیم الحکیم، او
بے شک ته یوازې په هر څه پوهه او حکمت والے. انګلیش کې قالوا سبحانك, the angels humbly submitted, glory to you, la علم لنا, you are wholly free from every deficiency, we have no knowledge except that which إلا ما علمتنا, that which you have taught to us. إنك أنت العليم الحكيم, surely you alone are all knowing, all wise. امید ہے یہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس میں کسی کا کوئی سوال ہو, کوئی لفظ کی معنی آپ کو نہیں آتا ہو, تو آپ بالکل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ فیس بک پیج پہ بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ چینل میں بھی پوچھ سکتے ہیں, اور آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن اب تک اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے. اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.